अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिरीन ज़ुल्फ़कार और मैं हूं साजिद हसन। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC की अहम बैठक लगी है। इजलास में कराची में मुहलिक वबा की बिगड़ती हुई सूरत हाल का जायजा लिया गया। NCOC ने सिंध हुकूमत के इक़दामात की तौसीक़ करते हुए वफाक की तरफ से सिंध हुकूमत को ताउन की यकीन दहानी करा दी है। इसी पर बात करेंगे। साकिब सैयद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साकिब, इजलास में किन उमूर का जायजा लिया गया? जी बिल्कुल, जैसे कि इस्लामाबाद में जो है असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। जैसे कि इजलास में बताया गया है कि कौम को कराची में वबा की बिगड़ती हुई सूरत से आगाह भी किया गया है। सेहत के निज़ाम पर दबाव, SOP की खिलाफ वर्जियों और वैक्सीनेशन की अशद जरूरत पे जोर दिया गया है। इसके अलावा NCOC और सिंध हुकूमत की वबा की सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं, जो अब तक की बुलंद तरीन सतह पे है। कराची में वबा की शरह 26.32% और इंतहाई निगरानिश में मौजूद मरीजों की तादाद 980 तक पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ NCOC की जानिब से उठाए जाने वाले SOPs के नफाज में बर वक्त मावन मौजूदा तबी सहूलियात की बेहतर, ऑक्सीजन की बर वक्त फराहमी और वैक्सीन की मुसलसल फराहमी जैसे इकदाम शामिल हैं। इजलास में किन उमूर पर गौर किया गया? साकिब सैयद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सुबह सिंध की बात कर लेते हैं। वज़ीर आला सिंध ने कराची में शाम 6 बजे के बाद मुकम्मल पाबंदी आयद करने के अहकामात जारी कर दिए हैं और इस सिलसिले में IG सिंध और कमिश्नर कराची को हिदायत जारी कर दी गई हैं। मुराद अली शाह का कहना था कि कराची में 6 बजे के बाद कोई गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर नहीं निकले। पता चला है कि ट्यूशन सेंटर्स चल रहे हैं, लिहाजा तमाम ट्यूशन सेंटर्स को फौरी बंद कराया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि कोविड की सूरत हाल पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंध की तशवीशनाक सूरत हाल बयान कर दी। कहा, सिंध हुकूमत नहीं चाहती कि कोरोना फैले, हुकूमत लॉकडाउन खुशी से नहीं लगाती। मुर्तज़ा वहाब ने मजीद कहा कि वैक्सीन के बारे में मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग अवाम और हुकूमत दोनों मिलकर लड़ रहे हैं। तकरीबन 13% सारे सूबे के अंदर पॉजिटिविटी की शरह है। इस वक्त मुस्बत केसेस की शरह 26.3% है हमारे कराची शहर में। सिंध हुकूमत अवाम दोस्त है और अगर वो सख्ती के फैसले करती है तो आपके बेहतरीन मफाद में करती है। मास्क पहने, ज़रूरी है इसको पहनना और मास्क को सही तरीके से पहने। मनफी प्रोपेगेंडे पर तवज्जो ना दें। जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं उनकी बात सुने। वो डॉक्टर्स ये बताते हैं कि कोई भी वैक्सीन लगवाएं, बट वैक्सीन जरूरी लगवाएं। तो एक जानिब साइंस सरकार के दावे हैं, हिदायत हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल का भी तस्करा शामिल कर लेते हैं। कराची में कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए शाम 6 बजते ही मार्केट्स बंद होना शुरू हो गई हैं, जिसके बायस मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक की रवानी भी खासी मुतासर होती नजर आ रही है। सूरत हाल है क्या, ये जानेंगे हमारे नुमाइंदे अली रजा से, जो इस वक्त मौजूद हैं सदर की ज़ैनब मार्केट में। अली रजा, जरा सूरत हाल से मुतालिक बताइएगा और ट्रैफिक की रवानी कैसे मुतासर हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कोरोना वायरस के बचाव के लिए जो SOPs दोबारा से सख्त फैसला किया था सिंध हुकूमत ने, उसके बाद आज हम यहाँ ज़ैनब मार्केट से रिपोर्ट कर रहे हैं। अगर कैमरामैन दिखाएं कि मेरे अकब में ये ज़ैनब मार्केट का मुकाम है, जहाँ पर फ़ौरन 6 बजते ही जो है दुकानें बंद होना शुरू हो गए हैं। पुलिस पेट्रोलिंग की तरफ जो है करती नज़र आ रही है, क्योंकि बहुत से दुकानदार हैं, उनको देर सवेर जो है याद आता है कि 6 बज गए हैं और उसके बाद वो बंद करना शुरू करते हैं। इसी तरह अगर हम ट्रैफिक की बात करें तो मामूल से थोड़ा सा ट्रैफिक जो है वो हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब हम शारा फैसल की तरफ मूव होते हैं यहाँ से तो ख़ासा जो है दबाव है। बम्पर टू बम्पर गाड़ियाँ जो हैं वो दिखाई दे रही हैं, खड़ी हैं, कतारें लगी हैं। जबकि अगर हम बात करें जो प्रेस क्लब और ज़ैनब मार्केट से सदर एम्प्रेस मार्केट की तरफ जो रास्ता जा रहा है, उसमें फिर भी बेहतरी जो है वो देखी जा सकती है। ताहम अगर ओवरऑल सिचुएशन की बात करें, कराची के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो 6 बजे पुलिस कोशिश करना शुरू कर देती है कि दुकानें जो हैं वो बंद हो जाएँ। तो अली रज़ा, औक़ात कार जो मुकर्रर किए हुए हैं साइंस सरकार की जानिब से, उस पर तो अमल दरामद होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन क्या शहरी जो वहाँ पर मौजूद है मार्केट्स में पूरा दिन, क्या वो SOPs को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं? मास्क और समाजी फासले का ख्याल रखा जा रहा है?
جی ہاں بالکل دیکھیں SOPs کی شکایات اطلاعات ہر دفعہ دیکھنے میں آ رہی ہے کیونکہ مختلف مقامات ہیں, مختلف مارکیٹس ہیں کراچی کے اندر بڑی تعداد میں, اور لوگوں کا ہجوم جو ہے وہ یہاں پر ہوتا ہے. نہ صرف یہ بلکہ بڑے بڑے ہسپتال ہیں وہاں پر بھی ہمیں SOPs کی خلاف ورزی کھلے عام جو ہے وہ نظر آتی ہے, اور بورڈز لگے ہوتے ہیں, جو بینرز ہیں وہ آویزہ تو ہوتے ہیں مگر جو پابندی ہے وہ دکھائی نہیں دیتی, جس کی وجہ سے ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شام 6 بجتے ہی کراچی کی زینب مارکیٹ میں دکانیں بند کرانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. علی رضا ہمارے نمائندے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. سندھ ہائی کورٹ میں جبری ویکسینیشن کے خلاف آئینی درخواست دائر کر دی گئی ہے. درخواست میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں, وزارت قانون, وزارت صحت اور وزارت داخلہ کو فریق بنایا گیا ہے. سندھ ہائی کورٹ میں جبری ویکسینیشن کے خلاف آئینی درخواست دائر کی گئی ہے. درخواست گزار کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ قانون سازی کے بغیر لوگوں کو ویکسینیشن کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا. آئین کے مطابق قانون سازی کے بغیر عوام انتظامی احکامات ماننے کے پابند نہیں ہیں. وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے انتظامی اختیارات آئین کے پابند ہیں. ویکسینیشن کے بغیر سفری پابندی غیر آئینی ہے. حکومت کو قانون سازی اور عوام کی عزت نفس کا خیال رکھنے کا حکم دیا جائے. درخواست کی سماعت اب 30 جولائی کو ہوگی. محکمہ زراعت سندھ نے صوبے کی تمام سبزی اور فروٹ منڈیوں میں کورونا ویکسینیشن لازمی قرار دے دی ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق سبزی منڈیوں میں بغیر ویکسین اور ماسک کے داخلے پر پابندی ہوگی, جبکہ سبزی اور فروٹ منڈیوں میں کووڈ SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا. کورونا وائرس کی چوتھی لہر شدت اختیار کرنے لگی ہے. لاہور کی سبزی منڈی میں سبزی فروشوں اور شہریوں نے SOPs کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا ہے. مزید تفصیلات بتا رہی ہیں لاہور سے طاہرہ اکرم. جی طاہرہ. کورونا وائرس کی پہلی, دوسری اور تیسری لہر کے بعد چوتھی لہر کی بھی گھنٹی بج گئی, مگر سبزی منڈی میں شہری غیر سنجیدہ نظر آ رہے ہیں. جی بالکل, اس وقت ہم لاہور کے علاقے سنگھ پورہ کی سبزی منڈی میں موجود ہیں, جہاں پر شہری خریداری کے لیے آ تو رہے ہیں مگر ماسک کا استعمال ضروری نہیں سمجھا جا رہا ہے. SOPs پر عمل نہیں کیا جا رہا اور نہ ہی سماجی فاصلے کو برقرار رکھا جا رہا ہے, جس سے اس وبا پر کنٹرول نہیں کیا جا رہا. جی آئیے ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے, ہم ان سے یہ جانتے ہیں کہ آنے والی خریداری کے لیے یہ کیا کہنا چاہیں گے. جی ہم تو کہتے ہیں جو شہری آتے ہیں منڈی میں وہ ماسک پہن کے آئیں, ایسے نہیں آئیں, ماسک بغیر نہیں آئیں, کیونکہ اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہوگا. آپ نہیں ایسے آئیں گے تو پھر کنٹرول تو نہیں نہ ہوگا. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے جانا کہ شہری کا کہنا ہے کہ آنے والی خریداری کے لیے ان کو چاہیے کہ ماسک کا استعمال کرے اور سماجی فاصلے کو برقرار رکھے, جس سے اس وبا پر مل کر قابو کیا جائے اور اس بیماری کو کنٹرول میں کیا جائے. جی اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں ناظرین. کراچی کے سی ویو پر پھنسے بحری جہاز کو نکالنے کے آپریشن سے متعلق جو کہ مسلسل تاخیر کا شکار ہے اور جہاز کے ریت میں مزید دھنسنے کا خدشہ ہے. ہمارے نمائندے رضوان احد اس وقت سی ویو پر موجود ہیں, ان سے اپڈیٹس لے دیں گے. رضوان ذرا بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے اور کیا بتایا جا رہا ہے, کب تک اس جہاز کو نکالا جائے گا؟ جی بالکل, دیکھیں کراچی کے ساحل سمندر پر پچھلے کئی روز سے کنٹینر سے بھرا جو بحری جہاز ہے وہ یہاں پر موجود ہے, لیکن اب تک اس کے ریسکیو کا کام جو ہے, اس کو نکالنے کا کام کیا, اس کے اندر سے کوئی بھی سامان نہیں نکالا گیا ہے. کنٹینر موجود ہے, اس کے علاوہ کئی ہزار ٹن جو اس میں ڈیزل ہے وہ موجود ہے, لیکن اب تک یہاں پر ریسکیو کے کام کا آغاز نہیں کیا گیا ہے. ہمارا کیمرہ مین عدیل آپ کو دکھائے گا کہ ابھی بھی یہ جہاز اپنی جگہ پر موجود ہے اور تمام یہاں پر سیکورٹی جو ہے وہ سخت کی ہوئی ہے, وہاں پر کسی کو جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. اب بات کی جائے تو ایک جانب تو کہا جا رہا تھا پہلے وفاقی وزیر کی جانب سے کہ اس کو ٹیم آئے گی, وہ اس کو یہاں سے کھینچ کے نکالے گی, اس سے پہلے یہاں سے سامان نکالا جائے گا, لیکن کئی روز گزر چکے ہیں لیکن اب تک جو ہے کنٹینر سے ریسکیو کا کام کا آغاز نہیں ہو سکا ہے. اب نہیں پتا کہ کتنے دن اس میں اور لگتے ہیں, کیونکہ ہزاروں ٹن اس میں ڈیزل موجود ہے, اس کے علاوہ کئی سو کنٹینر جو ہیں وہ اس جہاز کے اندر موجود ہیں, لیکن اب تک نہ تو ایک کنٹینر نکالا گیا ہے نہ ہی ڈیزل نکالنے کے کام کا آغاز کیا گیا ہے. جی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی خصوصی ہدایت پر وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ نے سندھ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے زیر انتظام قربانی کے جانوروں کی آلائشوں کو اٹھانے اور ٹھکانے لگانے کا کام بہترین انداز سے کیا. 3 روز کے دوران تقریباً 60,600 ٹن آلائشوں اور کچرا اٹھا کر لینڈ فل سائٹ منتقل کر دیا گیا ہے.
सिंध हुकूमत की जानिब से ईद उल अज़हा के तीनों रोज़ शहर कायद के मुख्तलिफ मकामात से जानवरों की आलाइशें और कचरा उठाने का काम भरपूर अंदाज से जारी रहा। मुख्तलिफ इलाकों से आलाइशें उठाने का ऑपरेशन दिन रात जारी रहा, जिसकी निगरानी खुद तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब करते रहे। ईद कुर्बान के तीनों रोज़ मजमूई तौर पर तकरीबन 60,600 टन आलाइशें और कचरा उठाकर महफूज तरीके से लैंडफिल साइट मुंतकिल किया गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जुबैर चन्ना के हमरा जिला शर्की, जिला वस्ती समेत दीगर इलाकों का दौरा किया और आलाइशों को उठाने के उमूर पर इत्मीनान का इजहार किया। दूसरी जानिब आलाइशों से मुतालिक मौसूल होने वाली शिकायत का 90% इजाला यकीनी बनाया गया। तमाम कलेक्शन पॉइंट्स को साफ करके चूने का छिड़काव और जरासीम कश अद्वियात का स्प्रे भी किया गया। ईद के तीनों दिनों कुर्बानी के जानवरों की आलाइशों को महफूज तरीके से दफन करने के लिए लैंडफिल साइट्स जाम चाकरो, गोंदपास और GTF शराफी पर ट्रेंचेस बनाई गई थीं। जिला वस्ती से 13,096 टन, जिला शर्की से 12,925 टन, जिला गरबी से 14,533 टन, जिला जनूबी से 14,759 टन और जिला कोरंगी और मलीर से 5,278 टन आलाइशों को दफन किया गया। तमाम अजला में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अफसरान ने मॉनिटरिंग का अमल शफाफ रखा, जिसकी वजह से बेहतरीन नतीजे सामने आए। कराची हैदराबाद वालों को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुक्मरानी की कीमत चुकानी पड़ रही है। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि मनसूबा बंदी के तहत सिंध के शहरी इलाकों को तबाह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अवाम रुल गए हैं, कचरा नहीं उठाया जा रहा, पीने का पानी भी नहीं। मुस्तफ़ा कमाल की कोरोना वबा के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमती हिकमत अमली पर भी तनकीद। इमरान खान साहब की हुक्मरानी को चलाने के लिए कराची वालों को, हैदराबाद वालों को इसकी कॉस्ट पे करनी पड़ रही है। अवाम रुल गए हैं, परेशान हो गए, तबाहाल हो गए, कचरा नहीं उठा रहे, पानी नहीं दे रहे, बिजली नहीं दे रहे, रोजगार नहीं दे रहे। और रही सही कसर कोरोना वायरस की SOPs के हवाले से, मैं नहीं कहता कि भाई आप जो है वो एहतियात ना करें, लेकिन सिर्फ रेस्टोरेंट बंद करके, दुकानें बंद करने से एहतियात हो रही है। और कोई कोरोना जो है वो कोई टाइमिंग से आ रहा है कि भाई इस टाइम पे आएगा, इस टाइम से नहीं आएगा। अजीब सी बात है, समझ से बालातर बात है। शिगर में साजिद सतपारा और टीम कैंप 4 से ऊपर मैयतों के पास पहुंच गए। पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर कैंप 2 तक मैयतों को नीचे लाने के लिए रेस्क्यू करेंगे। ज़राए के मुताबिक बेस कैंप से दूसरी टीम बनाकर साजिद की मुआवनत की जा सकती है। साजिद सतपारा बहादुर बाप की लाश देखकर गमगीन हो गए। बाप के मैयत पर पहुंचकर फातिह खानी और मगफिरत के लिए दुआ की। साजिद के साथ पाकिस्तानी हाईपोर्टर, कनाडा के फिल्म मेकर और शरपास का एक मेंबर भी है। मैयतों को K2 के खतरनाक मकाम से नीचे लाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। खबर आपको देंगे स्वाबी से, जिसके इलाके दर्रा में दरिंदगी और लाकानूनियत की इंतहा हो गई। शौहर के खिलाफ केस करने और नौकरी करने पर भाइयों ने अपनी सगी बहन को 1 साल से जंजीरों से बांध कर कमरे में कैद रखा। DPO के मुताबिक 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 1 मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक खातून तलाक याफ्ता है, बच्चों के खर्चे के लिए अदालत में केस किया था। इसी बिना पर सगे भाइयों ने खातून के गले में जंजीर डालकर उसको कैद किया। पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करके खातून को बाजियाब करा लिया। शिकारपुर में डाकुओं की सरपरस्ती का इल्जाम, गिरफ्तार सरदार तेगू खान तेगानी की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत से जमानत के बाद डिस्ट्रिक्ट जेल से रिहा कर दिया गया। तेगू खान तेगानी समेत 54 मुल्जिमान पर 2 पुलिस एहलकारों और एक निजी फोटोग्राफर के कत्ल का नापरकोट थाने में दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज है। जेल से रिहाई मिलने पर सरदार तेगू खान तेगानी की बरादरी के सैकड़ों अफराद ने उनका इस्तकबाल किया और गुलाब के फूल नछावर किए। वेलकम बैक। खबर आपको दे, गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाखर ने आइंदा 2 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 7% पर बरकरार रहेगी। पॉलिसी रेट बरकरार रखने का मकसद नई सनतों का फरोग है। डिस्काउंट रेट न बढ़ाने से सनतों को फायदा होगा। महंगाई की शरह कम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। अफरात ज़र की शरह 9.7 से कम होकर 8.9% पर आ गई है। कोरोना की चौथी लहर जारी है और इससे निपटा जाएगा। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के हवाले से अपडेट यह है कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने LA 16 बाग 3 के 4 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का हुक्म दे दिया है, जबकि LA 32 की दोबारा गिनती का एलामिया भी जारी कर दिया गया है। सियासी जमातों के कारकुनों में तसादुम के बायस पोलिंग रोक दी गई थी। दोबारा पोलिंग 29 जुलाई को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। दूसरी जानिब LA 32 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिटर्निंग अफसर को दोबारा गिनती की भी हिदायत कर दी है।
مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر الیکشن میں دھاندلی کا الزام عائد کرتے ہوئے نتائج تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر نے آزاد کشمیر اور بین الملک تحریک چلانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا عمران خان نے آزاد کشمیر کے ساتھ کھلواڑ کیا، الیکشن کمیشن کو مفلوج کیا۔ وزراء نے الیکشن میں اربوں روپے کے پیکیجز کا اعلان کیا، پیسے سے لوگوں کے ایمان بھی خریدے گئے۔ یہ عمران خان نہیں بلکہ پیسے کا ووٹ ہے۔ علی امین گنڈاپور نے جو زبان استعمال کی ہماری روایت نہیں۔ کے ووٹ ہے یہ کوشش کا ووٹ ہے، یہ پیسے کا ووٹ ہے، یہ فراڈ کا ووٹ ہے آزاد کشمیر کے اندر، اور ہم اس الیکشن کے نتائج کو کلیتاً مسترد کرتے ہیں۔ پورے آزاد کشمیر میں موومنٹ چلائیں گے، ارادہ پاکستان جو اس نے کھلواڑ کیا آزاد کشمیر کے ساتھ، الیکشن کمیشن کو جس طرح انہوں نے اس کو مطلب پیرالائز کیا، حکومت پاکستان نے کیا، کسی نے نہیں کیا۔ کہہ رہے جو اربوں کروڑوں کی مالیت کے جو آپ اعلانات کرتے پھر رہے، 250 آدمی مہاجر گیم سے ان کے پاس کھانا کھا رہا، میں نے فون کیا، انہوں نے کہا جی شامل ہو گئے، اور تھوڑی بار گاڑیاں آتی ہیں، ان کے پیسے دیے جاتے ہیں اور ان کے ایوان خرید لیا جاتا ہے۔ جو لینگویج استعمال کی اس نے، یہ ہماری روایت نہیں تھی، یہ ہماری روایت نہیں تھی آزاد کشمیر کے اندر اس طرح کی لینگویج جو ہے استعمال کرنے کی۔ آزاد کشمیر کا الیکشن 2018 کی طرز پر لوٹا گیا۔ مسلم لیگ نواز کے رہنما حسن اقبال کہتے ہیں کہ دھاندلی کے خلاف صرف احتجاج نہیں کرنا بلکہ اس کا جڑ سے خاتمہ کرنا ہے۔ عالمی ایجنڈے کی حمایتوں نے بے دریغ پیسہ استعمال کیا۔ آزاد کشمیر کے اندر ہر شخص مانتا ہے کہ راجہ فاروق حیدر صاحب کی قیادت میں بہترین حکومت، ڈیولپمنٹ، گورننس اینڈ پیس، ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا، اس کو دوبارہ نہیں آنے دیا گیا۔ 2018 میں پاکستان کے عوام سے یہ حق چھینا گیا، لہٰذا اب یہ سب چیزیں ہمارے اس بیانیے کو تقویت دیتی ہیں کہ ہم نے ووٹ کی، عزت کی، فیصلہ کن جنگ لڑنی ہے اگر پاکستان بچانا ہے۔ سیالکوٹ میں صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب غلام اسرار خان نے پی پی 38 پر کل ہونے والے ضمنی انتخاب کے حوالے سے رینجرز حکام اور ڈی پی او سے ملاقات کی۔ رینجرز کے سیکٹر انچارج اور رینجرز ونگ کمانڈر بھی موجود تھے۔ ملاقات کے دوران صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب نے بتایا کہ حساس پولنگ اسٹیشنز پر رینجرز کے جوان تعینات کیے گئے ہیں۔ پولیس اور رینجرز کنٹرول روم کے ذریعے تمام سیکیورٹی اہلکاروں سے رابطے میں رہیں گے۔ لاہور کی مقامی عدالت نے جہانگیر ترین گروپ کے رکن پنجاب اسمبلی نذیر چوہان کی ضمانت منظور کر لی ہے، لیکن 1 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے تک انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں سید مستحسن ندیم شاہ۔ وزیراعظم عمران خان کے معاون خصوصی شہزاد اکبر کی درخواست پر جہانگیر ترین گروپ کے اہم رکن نذیر چوہان کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے نذیر چوہان کو جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا۔ عدالت نے مختصر سماعت کے بعد نذیر چوہان کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے کہا کہ ملزم کے خلاف مقدمے کے درج دفعات قابل ضمانت ہیں۔ عدالت کے حکم پر ملزم کو مچلکے جمع کرانے تک جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے مقدمے پر مزید کارروائی 10 اگست تک ملتوی کر دی۔ سید مستحسن ندیم شاہ، جی ٹی وی نیوز، لاہور۔ پنجاب کا مستقبل امن کے ساتھ جڑا ہے۔ دشمن ڈیجیٹل کرائم کا سہارا لے کر نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ معاون خصوصی پنجاب فردوس عاشق اعوان نے نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک نئے سی ٹی ڈی کی داغ بیل ڈالی۔ 10 اضلاع میں سی ٹی ڈی کے دفاتر قائم کیے جا رہے ہیں، جبکہ شاہی خاندان کی سوچ پل، میٹرو، اورنج ٹرین جیسے منصوبے ہیں۔ یہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو آج کے دور کا جو ہمارا مخالفین پاکستان کے جو ہیں وہ جس طرح ڈیجیٹل کرائم کا سہارا لے کے پاکستان کو کمزور کرنے کی سازشوں میں مصروف ہے۔ آج انہوں نے جو سی ٹی ڈی کا اوورآل ایک ایز اے انسٹیٹیوشن ریکوائرمنٹس تھی، وزیر اعلیٰ نے نہ صرف ان کو ایڈریس کیا بلکہ انہوں نے ان بلاکس کے افتتاح کر کے ایک نیا سی ٹی ڈی کا ویژن، ریفارمز کے ساتھ جڑا ٹارگٹ اور فیوچرسٹک حکمت عملی جو ہے اس کی داغ بیل ڈالی ہے۔ اسی طرح 10 اضلاع کے اندر سی ٹی ڈی کے اپنے دفاتر جو ہیں وہ قائم کیے جا رہے ہیں۔ گورنر سندھ اور حلیم عادل شیخ کی وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کے بعد سندھ میں ایک نیا سیاسی محاذ کھڑا ہو چکا ہے۔ تحریک انصاف کی سندھ میں اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش پر پیپلز پارٹی کافی برہم نظر آ رہی ہے۔ جانیے اس رپورٹ میں۔
کشمیر میں کامیابی کے بعد پی ٹی آئی حکومت کو سندھ پر راج کرنے کی دھن سوار ہونے لگی. پی ٹی آئی قیادت سندھ کی طرف دیکھنے لگی. ایک بار پھر سندھ کا میدان سیاست کا گڑھ بننے جا رہا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے گورنر سندھ اور سندھ کے اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کو گٹھ جوڑ کے لیے ٹاسک دے دیا. پیپلز پارٹی مخالف رہنماؤں کو سائیں سرکار مخالف محاذ کے لیے مبینہ طور پر استعمال کیا جائے گا. پیپلز پارٹی نے بھی پی ٹی آئی کو کمزور کرنے کے لیے کمر کس لی. صوبے میں تحریک انصاف سے نالا رہنماؤں اور سینئر کارکنوں سے رابطوں کی جوابی حکمت عملی تیار کر لی. چند روز میں اہم شخصیات کی پیپلز پارٹی میں شمولیت کا امکان ہے. وزیراعظم عمران خان جلسے کرنے آ رہے ہیں، ان کو خوش آمدید. بس درخواست یہ ہے کہ سندھ کا مزاج ذرا مختلف ہے. یہ صوفیوں کی سرزمین ہے، یہاں کسی کی بھی بد تہذیبی والی زبان نہیں چلے گی. صوبائی وزیر اطلاعات ناصر حسین شاہ نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ پیپلز پارٹی کو اگر ہرانا ہے تو ووٹ کی پرچی سے ہراؤ، جھوٹ کے پرچوں سے نہیں. ویلکم بیک. نور مقدم قتل کیس ایک کے بعد ایک انکشاف. ملزم کا ظاہر جعفر کا کہنا ہے کہ مقتولہ اس سے بے وفائی کر رہی تھی، دھوکہ دینے پر اسے قتل کیا گیا. بات کریں گے ہمارے نمائندے ثاقب سید اس وقت اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ثاقب، ملزم کا مزید کیا کہنا ہے اور پولیس کیا بتاتی ہے مزید؟ جی بالکل، جیسے کہ نور مقدم قتل کیس میں مزید انکشافات سامنے آ رہے ہیں. ذرائع کے مطابق ملزم نے اپنے بیان میں اعتراف جرم کرتے ہوئے مزید تفصیلات بتا دی. نور مقدم میرے ساتھ بے وفائی کر رہی تو یہ کہنا تھا ظاہر جعفر کا. اس کے علاوہ یہ بھی کہنا تھا کہ دھوکہ دینے پر ہی اس کو قتل کیا گیا. اور ملزم کی والدہ اور سیکورٹی گارڈ نے معاملے کو 3 گھنٹے تک دبائے رکھا. اس کے علاوہ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملزم کی والدہ اور سیکورٹی گارڈ اگر بوقت اطلاع دیتے تو نور مقدم کی جانب سے جان بچائی جا سکتی تھی. اس کے ساتھ ساتھ پولیس نے نور مقدم اور ملزم ظاہر جعفر کے موبائل کا فرازے کرنے کے لیے بھجوا دیا گیا. جیسے کہ آپ کو بتا چلوں کہ نور مقدم قتل کیس میں انکشافات کا سلسلہ جاری ہے. بہت شکریہ ڈیٹیلز کے لیے ثاقب سید. پاکستان نے امریکی محکمہ خارجہ کی رپورٹ کو مسترد کر دیا. دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پاکستان میں عدلیہ آزاد ہے اور عدالتیں ملک کے آئین اور قوانین کے مطابق کام کر رہی ہیں. امریکی محکمہ خارجہ کے الزامات کو حقائق سے منافی اور گمراہ کن قرار دیا. رپورٹ میں غیر معقول اور غیر تصدیق شدہ تبصرے کی نفی کرتے ہیں. رپورٹ کے بے بنیاد دعوے پاکستانی عدالتوں کے لاتعداد فیصلوں کے منافی ہیں جو عدالتی آزادی کے اعلیٰ معیاروں پر پورا اترتے ہیں. چیف الیکشن کمشنر نے بلدیاتی انتخابات پر چیف سیکریٹری سندھ اور بلوچستان کو 10 اگست کو طلب کر لیا ہے. تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے وقار علی سید سے. وقار، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، یہ صوبہ سندھ اور بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات کا معاملہ ہے جس میں حلقہ بندی اور دیگر تیاریوں سے متعلق جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر نے سیکرٹری جو داخلہ ہے ان کو وفاق میں جو حلقہ بندیاں ہیں اور اس کے علاوہ جو چیف سیکرٹری سندھ اور چیف سیکرٹری بلوچستان ہے ان کو اپنے صوبوں میں جو بلدیاتی انتخابات سے متعلق جو تیاریاں ہیں اس پر جو ہے وہ 10 اگست کو جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے. جبکہ اس کے ساتھ جو لوکل گورنمنٹ کے جو سیکرٹریز ہیں ان کو بھی طلب کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ ان سے اب تک جو ان کی تیاریاں ہیں اس سے متعلق جو ہے وہ رپورٹ بھی طلب کی ہے. بہت شکریہ آپ کا. وقار علی سید اسلام آباد سے اپڈیٹ کر رہے تھے. بلوچستان حکومت نے کوئٹہ میں پہلی بار ویمن T20 لیگ کا انعقاد کیا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں صبا پاشا سے جو اس وقت کوئٹہ میں موجود ہیں. جی صبا. جی بالکل، اس وقت میں کوئٹہ اسٹیڈیم میں موجود ہوں جہاں پہ ویمن T20 لیگ کا میلہ سج چکا ہے اور یہاں پہ بلوچستان کی حکومت نے بہت اچھے اقدامات اٹھائے ہیں اور ویمن کو جو ہے آگے لانے کے لیے ایکویلٹی رکھنے کے لیے انہوں نے یہاں پہ ٹیم جو ہے بنا دی گئی ہے اور یہاں پہ 5 ٹیمیں بنا دی گئی ہیں جو کہ ویمن میچز کھیل رہی ہیں، T20 میچز چل رہے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پہ سیکرٹری اسپورٹس عمران گچ کے صاحب موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. چیف منسٹر صاحب کا انیشیٹو تھا جی کہ ایسے ایونٹس کروائے جائیں جس سے بلوچستان کا سافٹ امیج اجاگر ہو اور بیک ٹو بیک نیشنل لیول کے جو ایونٹس ہم کروا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف بلوچستان کے لیے بڑی فخر کی بات ہے. آگے آپ کو اس طرح کے اور بڑے اچھے ایونٹس آپ کو ملیں گے. دیکھیے جی بالکل، جیسا کہ آپ نے جانا کہ بلوچستان حکومت کی جانب سے ایک اچھا جو ہے انیشیٹو پیش کیا گیا جہاں پر بلوچستان کی خواتین کو جو ہے کافی جو ہے بیک ورڈ سمجھا جاتا ہے، لیکن یہاں
यहाँ पर 10 खिलाड़ी जो हैं वो बलूचिस्तान से ही जो है वो हिस्सा ले रही हैं और इस इवेंट का इनकाद करवाया गया है ताकि जो है वीमेंस को आगे लाया जाए और जेंडर इक्वालिटी को जो है वो मुनफरिद रखा जाए। जी, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।